ہمیں بہت ہی سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی سمیع اللہ ملک صاحب نے جوائن کر لیا ہے، ان کی جانب چلتی ہوں۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آغاز ہم فلسطین سے تو کریں گے، لیکن آبویسلی ماہ محرم اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں ویسے بھی ہمیں صبر، قربانی، ریزیلینس، شجاعت، بہادری، ہر طرح کا اس مہینے سے سبق حاصل ہوتا ہے۔ ابھی موجودہ تناظر میں دیکھیں تو یہ سارا صبر، یہ ساری بہادری، یہ سارا شجاعت ہمیں فلسطین میں دکھائی دے رہا ہے، فلسطینیوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ کو کس طرح سے آپ یہ ماہ محرم کا جو آغاز ہو چکا ہے لیکن ظلم رکا نہیں ہے فلسطینیوں پر، اس تمام تر صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين۔ کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ آپ نے محرم کو جوڑا ہے غزہ کی صورتحال کے نسبت سے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہاں بھی صورتحال ویسی چل رہی ہے، لیکن محرم کا اور کربلا کا ایک بالکل الگ سے پیغام ہے، وہ انشاءاللہ اگر وقت ملا تو اس کا بھی بات کروں گا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ غزہ کی جو خوفناک صورتحال کا ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے، معاملہ یہاں سے کچھ بڑھ گیا ہے۔ یہ جو 38,000 کی تعداد آپ نے بتائی ہے، یقیناً میں نے یہ میڈیا سے یہ بحث کی ہے، لیکن میرے لیے آج بڑی خوفناک خبر یہ آئی میرے لیے، بڑے خاص ایک ادارے نے جو کہ یورپ میں ایسے معاملات کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے، اس نے کہا کہ کم از کم 80,000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اور جب مجھے اس نمبر پہ یقین نہیں آیا تو میں نے فوری طور پر ان سے رابطہ کیا، بیلجیم میں ان کا دفتر ہے، ان کا آفس ہے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، وہ صدقہ اور غیر صدقہ کے درمیان کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سی جو اجتماعی قبریں ہیں وہ دریافت ہو رہی ہیں وہاں پہ۔ اور یہی نہیں بلکہ وہاں پہ غزہ کی جو صورتحال ہے وہ تو امریکہ اور یورپا کی سرپرستی میں آپ سب جانتے ہیں، غزہ فلسطین پر ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑ دیے گئے ہیں۔ اب تو غزہ میں کوئی بھی اسپتال بھی اسرائیل جائے سے محفوظ نہیں۔ شفا اسپتال کو دیکھ لیجئے، یہ کے بعد دیگر اسرائیل نے غزہ میں اسپتالوں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ صہیونی ریاست کھلا انسان کی تزلیل کر رہی ہے۔ فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیل کی جو ریاستی دہشتگردی جس کو 9 ماہ ہونے والے ہیں، آپ دیکھیے اسرائیل تو غزہ میں جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے، لیکن امریکہ اور یورپی ممالک اسرائیل کو لگام دینے کی بجائے اس کی پشتنائی کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا کہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہوتے جا رہے ہیں، لیکن فرق تو کچھ نہیں پڑ رہا۔ صرف غزہ میں جیسے آپ نے کہا، میں آپ کو تعداد بتائیے گا، جو شہید و شہداء کی تعداد ہے، لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہے وہاں پہ، اور ایسے زخمی جن کا اب ساری عمر کیور ہونا ممکن نہیں رہا، اتنی بڑی تعداد موجود ہے۔ اب ان کا علاج معالجہ بھی کیسے ہو رہا ہے، ہو ہی نہیں رہا، ناممکن سا ہو گیا ہے۔ اب غزہ میں تو انسانیت سسک رہی ہے، مگر طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کا حال بھی اتنا اچھا نہیں، وہ صرف مذمتی بیانات اور جلوسوں تک محدود ہے۔ پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، مصر اور دیگر مسلمان ملکوں کو اسرائیل کے خلاف شدید رد دینا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا تھا تو یقین آج صورت کچھ مختلف ہوتی، لیکن افسوس ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا، اور نہ ہو رہا ہے، نہ ہونے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر اسرائیلی درندگی کے خلاف مؤثر جواب دینا تمام اسلامی ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایک المیہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک امریکہ اور یورپ کے خوف سے اسرائیلی جہاد کے خلاف عملی اقدامات کرنے سے گھبراتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کے وہ جو آیت ہے نا، وہ تم کیوں نہیں تیزی جاتے ہیں لوگ جو پکار رہے ہیں تمہیں کہ اے اللہ بھیج کسی کو جو ہماری آگے مدد کرے، ہمیں ظالموں کو سے نکالے۔ تو یہ قرآن کی آیت تو ابھی قرآن میں موجود ہے، ہمیں چیخ چیخ کے دعوت دے رہی ہے، لیکن ہمارے جو تک نہیں رہی ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اسرائیلی ممالک جو ہے امریکہ اور یورپی ملکوں کی ناراضگی کے ڈر سے جو ہے اسرائیل کے خلاف کسی بھی عملی اقدام سے گریز کر رہے ہیں۔ اب اسلامی ملکوں کے ارباب اقتدار کو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن وہ ڈر سے رہے۔ فوری طور پر غزہ پر اسرائیل جہاد روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے کی بجائے یعنی کچھ اور چیزوں میں شامل ہونے اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے جو مسلمانوں کے حکمران ہیں، ان کو تو تاریخ تو معاف نہیں کرے گی، نہ ہی اللہ کے ہاں ان کا نام کو معاف کیا جائے گا، بلکہ تاریخ بھی ان کے نام سیاہ روپ لکھے گی۔ لیکن یہ کافی کہہ دینا کافی نہیں ہے، ان کے لیے عملی مدد کی ضرورت ہوگی، عملی اقدامات کی ضرورت ہوگی۔
اب آپ یہ دیکھیے نا کہ اس وقت سونی فورسز نے رہائشی عمارتوں کو ان کو نشانہ بنا رہی ہے، جس سے غزہ کھنڈر بن گیا ہوا ہے. غزہ کی آبادی کو ایک طرف دھکیل کر اس پر یعنی قبضہ کرنے کی یعنی سازش مکمل ہو چکی ہے، جو کس طرح بھی قابل قبولی ہو گئی. نئی جنگ کا سامان شروع ہو جائے گا. اب مجھے یہ بتائیے کہ عالمی عدالت نے بھی انصاف، جو عالمی عدالت انصاف ہے، اس نے بھی اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی روکنے کا حکم دیا ہے. لیکن چلیے دے رہا ہے، درست ہے، لیکن اس پہ عمل کون کر رہا ہے؟ عالمی عدالت نے اسرائیل کو فلسطینی کی نسل کشی پر اپنے فوجیوں کے خلاف ہنگامی بنیادوں پر تحقیقات کرنے کی اور غزہ میں جو ہے انسانی امداد کی رسائی میں رکاوٹ ختم کرنے کا حکم تو دیا ہے. لیکن شکل یہ ہے کہ یہودی وزارت نیتنیاہو کی ہٹ گرمی اب تک برقرار ہے. عالمی عدالت نے کیا کر لیا؟ اس کے فیصلے کا کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا. اب واقعہ یہ ہے کہ غزہ تباہی کی داستان بن چکا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اب رہنے کے قابل نہیں رہا. یعنی 9 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ کے محاصرے کے وقت بجلی اور پانی بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جب سے چل رہا ہے. یعنی اس غیر انسانی اقدام کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. یہ کس نے کی؟ یعنی غزہ کی 20 لاکھ سے زائد آبادی نفسیاتی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا ہے. انسانی حقوق کے یورپی ممثلین نے غزہ میں ابھی جیسے میں نے ذکر کیا 120 اجتماعی قبروں کا انکشاف کیا ہے، باقاعدہ ریکارڈ میں وہ چیزیں لے آئے. اور غزہ میں اسرائیل بمبار سے بڑے پیمانے پر جو جانی مالی نقصان ہوا اس کی تو لمبی لسٹ ہے. اس انسانی المی میں نصف تعداد خواتین بچوں کی ہے، جب پہ اس کو خوراک کی قلت جو ہے ایک الگ خوفناک شکل اختیار کر چکی ہے. عالمی برادری اور اقوام متحدہ کے جو دیگر ادارے ہیں، بالخصوص سلامتی کونسل، اس نے اب پہلی دفعہ غزہ کے بارے میں نوٹس کیا ہے، لیکن کچھ نہیں ہوگا. سلامتی کونسل کی قیادتیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. نہ اس کو پہلے مانا ہے نہ مانے گا. اب تو پتہ نہیں، اب آپ خود سوچیے کہ اب جہاں جب حالات ایسے ہوں جیسے آپ نے اب بتایا، میں نے بھی بتایا ہے، تو اس معاملے غزہ میں کیسے رکے گی یہ مطلب پوری زندگی. سمیع اللہ ملک صاحب، سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا، یہ وہی جانتے ہیں اس وقت کہ خوراک وہاں پر نہیں پہنچ پا رہی، ہاسپٹلز وہاں پر نہیں بچے، میڈیکل سپلائز وہاں پر نہیں ہیں، کوئی رات کوئی دن ایسا ہے نہیں ہے کہ بمباری وہاں پہ نہ کی جاتی ہو، بومبنگ، اور زخمی جاتے ہیں. مطلب اب تو زخمیوں کا مطلب یہی ہے، کیونکہ میڈیکل سپلائز وہاں پر موجود نہیں ہیں، کہ وہ ویسے تو جسے اللہ رکھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی کہ قطرہ قطرہ کر کے نسل کشی کر دی جائے. لیکن دنیا ابھی تک اس بات کو نسل کشی کہنے سے بھی گھبرا رہی ہے. دنیا سے میری مراد بڑے ملکوں کے لیڈرز ہیں، بالخصوص جس ملک میں ہم موجود ہیں اس کے لیڈرز ہیں، امریکہ کے لیڈرز ہیں، جرمنی کے لیڈرز ہیں، فرانس کے لیڈرز ہیں، کینیڈا کے جو لیڈرشپ ہے، اس کو ابھی تک جینوسائیڈ ہی نہیں سمجھ رہی. 38,000 چلیں 80,000 نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں جو آفیشل فگر ابھی تک آیا ہے 38,000 کو ہی مان لیا جائے. تو کیا 38,000 کو 9 مہینے کے اندر قتل عام ان کا کر دینا یہ نسل کشی کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا؟ کیوں گھبرا رہی ہے، کیوں ہیزیٹیٹ کر رہی ہے دنیا اس کو جینوسائیڈ کہنے سے؟ دیکھیے بات تو آپ کی درست ہے. آپ نے جن ممالک کا نام لیا ہے وہ تو اس کے پشت پہ کھڑے ہیں، اسے اسلحہ مہیا کر رہے ہیں. جب جو ملک اسلحہ مہیا کر رہے ہوں، جو ہر طرح اس کی مدد کر رہے ہوں، پردہ بھی در پردہ بھی اور عام یعنی اعلانیہ طور پہ بھی، وہ کیسے اس کو یعنی نسل کشی مانیں گے؟ مطلب یہ جو اقوام متحدہ ہے وہ تو آپ کو پتا ہے، میں کئی دفعہ اپنے پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں، اقوام متحدہ تو ایک بڑی طاقتوں کی کہ لوڑی کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ ہمیں صرف دکھانے کے لیے، ملکوں کو دکھانے کے لیے، کمزور قوموں کو دکھانے کے لیے ایسا ہو رہا ہے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول نے کہا کہ مجھے اس وقت سے خوف آ رہا ہے. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کون سا وقت ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم مسلمان میری امت پہ وہن طاری ہو جائے گا. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا مال و اسباب میں کم ہوں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مال و اسباب میں مسلمان بہت آگے ہوں گے، تعداد میں بہت زیادہ آگے ہوں گے. اور وہ وہن پر تعریف، ان کو وہن کی تعریف فرمائیے. ان کا وہن کی تعریف یہ ہے کہ یہ موت سے خوفزدہ ہوں گے اور زندگی سے پیار کریں گے. زندگی سے پیار کریں گے، موت سے خوفزدہ ہوں گے. اور مسلمانوں کا ہجوم ایسا تعداد ایسی ہوگی جیسے ایک برتو طوفانی لہروں میں تنکوں کی ہوتی ہے. تنکے جو طوفان آتا ہے تو وہ تنکے پہاڑ پہ بہا کے لے جاتا ہے. اس طرح بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا. آج آپ دیکھ لیجیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جو ہے کہ وہ جو ان کو جو فرمایا تھا اس پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن یہ سوچ لیں، ہر آدمی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی، ہم ہر روز دیکھتے ہیں کوئی کسی کی خبر سنتے ہیں وہ چلا گیا، ہمارا عزیز و اقارب چلے گئے، جوان چلے گئے، بچے چلے گئے.
ہمیں اس سے انہیں بھی دیکھ کے یہ بات حاصل نہیں ہوتی کہ ہم نے بھی ایک دن جانا ہے. اور جب جانے کا میں ذکر کرتا ہوں اس کے بعد یہ کہ خالی جانا ہی نہیں، اس کے بعد ایک لمبا چوڑا حساب ہے ہمارا جو ہونا ہے. یہ ہمارے جو کرام کاتبین ہیں جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ایک ایک پل ایک ایک لمحہ لکھ رہے ہیں. وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں جب میں اس وقت نیلم سے بات کر رہا ہوں، میں کیا بات کر رہا ہوں، آپ کس دکھ سے کس دل سوزی سے بات کر رہے ہیں اور کس صدمے سے میں اس بات کا جواب دے رہا ہوں. یہ چیزیں بھی نوٹ ہو رہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس میں کہا نا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ظلم ہوتا ہوا دیکھے اسے طاقت سے روکے. طاقت اگر اس میں نہیں ہے تو پھر وہ اپنی زبان سے، تحریر سے، تقریر سے اسے روکے. یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے. یعنی جو سب سے آسان طریقہ تو وہ ہے جو میں پہلے بتایا، طاقت سے اس کو روکنے کی بات کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسے اپنی زبان سے، تحریر سے، قلم سے اسے روکے. اگر یہ بھی اس میں قوت نہیں ہے تو پھر اس برائی کو دل میں برا جانے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے. اب آپ مجھے اس سلسلے کی اس حدیث کے اوپر جو مفہوم میں نے آپ کو سمجھ رکھا ہے، اس کے بعد میں اپنے ایمان کو ٹٹول لیجیے. ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ہمارے سامنے جو ہے جو فلسطینیوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں بڑی دلسوزی کے ساتھ، یہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. جو صاحب اولاد میں نظر آ رہا ہے. کیا یہاں کے جو لوگ ہیں جو اس کے پیچھا کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے ان کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن ہمیں ان سے شکایت نہیں، ہمیں شکایت اپنے لوگوں سے ہے، اپنے دوستوں سے شکایت ہوتی ہے، اپنے بھائی سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت میں کمی دی ہے؟ ایسا نہیں ہے بالکل. کیا انہیں اور وسائل ان کے پاس موجود نہیں ہے؟ تمام وسائل بھی موجود ہیں. کیا ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمان کو دے رکھی ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کے رسول کے حقاق پہ تعمیل کے کام کے ان کی قسمت ان کے پتر میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات کر کے میں آپ کی طرف آتا ہوں. بات یہ ہے کہ میری مسجد میں بہت سے احباب جو آپ کو پتا عرب حضرات میں میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر خالد. انہوں نے اس جنگ سے صرف کوئی 1 ہفتہ پہلے اپنے بچوں کو غزہ میں بھیجا. آپ یہ دیکھیے کہ غزہ وہ جو غزہ میں گئے بس جنگ شروع ہو گئی وہ واپس نہیں آ سکے. ان کے خاندان کے 61 افراد 61 افراد شہید ہو گیا. وہ اکیلے ہیں دنیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ مجھے پچھلے دنوں جب یہاں پہ جو ہمارا الیکشن ہو رہا تھا تو کچھ لوگ ہماری مسجد کے اندر پوری ایک ٹیم آئی، تمام جو جماعتوں کے جو ممبر تھے جو وہ ممکنہ امیدوار تھے. تو اس نے جب اٹھ کے کھڑا سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ ہاؤ ڈیئر، کس منہ سے آپ مجھ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں جبکہ آپ نے میرے خاندان میں اکیلا دن میں رہ گیا ہوں. تو کیا یہ جھنجھوڑ دینے کے لیے مثالیں کافی نہیں ہیں؟ یہاں کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے مسجد میں وہ کھڑے ہو گئے ڈاکٹر خالد کے حق میں اور شیم کے نعرے لگانا شروع کر دیے. مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جلوس تو بڑے نکل رہے ہیں لوگ. آپ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16 ہو گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ہجوم کیوں نہیں ہم تبدیل کر سکے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ بات ہے قابل غور. اگر ہم کہیں اگر ہم پروگرام کر لیں، تقریریں کر لیں، جلسے کر لیں تو ہو رہا ہے، تو نہیں ہوا. 9 مہینے سے قتل وغیرہ چل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسے، ہمارے جلوس جتنے بھی ہے کسی حد تک تو ممکن ہے کہ کوئی فائدہ استفادہ کرتے ہوں کہ دنیا کی ذہن سازی ہو رہی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے، یہ فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ وہ لیبر جس نے کہ الیکشن میں آنے سے پہلے باقاعدہ طور پہ فلسطین میں اسرائیل کی حمایت کی تھی، اس کے سرخیر نے جب اس نے اقتدار سنبھالا پہلے دن اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہاں جنگ بندی ہونی چاہیے. اب جنگ بندی تو کیا قبرستان میں جنگ بندی کرے گا؟ اب تو قبرستان بنا دیے گئے ہیں، وہاں تو قبرستان بن چکا ہے. میں آپ کو ایک بڑی خوفناک خبر سنانا چاہتا ہوں جو وہ یہ ہے کہ خود یہاں کے یورپین ہیومن رائٹس والوں نے یہ خبر نکالی ہے. اس نے کہا کہ الشفا اسپتال کے اندر فلسطینیوں نے اور اسرائیلی فوجیوں نے باقاعدہ طور پہ مسلمان فلسطینی عورتوں کی عصمت دری کی، اور عصمت دری کرنے کے بعد وہی گولی مار دی تاکہ وہ گواہ باقی نہ رہے. اور کچھ ویڈیوز بھی ان کے حصے میں آ گئے، کچھ ویڈیو بنے تھے وہ ویڈیو ان کے ہاتھ میں آ گئے. عالمی عدالتوں کے سامنے تو یہ اتنی چیزیں ہیں، یہ کافی ہیں. آپ نے کہا نا کہ ان کو جنگی مجرم کیوں نہیں قرار دیا جا رہا ہے؟ جنگی مجرم کے لیے بہت سی چیزیں کافی. 39,000 خالی اگر آپ کی بات یہ واقعی یہ سرکاری جو اعداد و شمار ہے 39,000، یہ کیا کم تعداد ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں اسے جنگی مجرم قرار دے کے اس پہ مقدمہ چلایا جائے؟ جس طرح بوزنیا کے اندر وہ اس پہ چلایا گیا، اس شخص کو چلایا گیا تھا، آج کل وہ جیل میں ہے. لیکن کون کرے گا یہ بات؟ بلی گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ بالکل. آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے، آلدو کہ کیمپین کے دوران تو جو کیئر اسٹارمر نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں وہ بڑی ہی خوفناک تھیں اور ہرٹفل تھیں فار مسلم کمیونٹی اور فار ایوری ون، اینی ون جو کہ ہیومن رائٹس پر بلیو کرتا ہو.
ابھی ان کے موقف میں کسی حد تک مثبت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رجحان نظر آ رہا ہے غزہ کو لے کر. ابھی وہ باہر کہیں بھی جا رہے ہیں تو لوگ ان کو کنفرنٹ کر رہے ہیں کہ آپ سیز فائر کے بارے میں کب کوششیں کریں گے, اور وہ سیز فائر کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ, جیسے بہت ساری یورپین ممالک جو ہیں انہوں نے اس سانحے کے بعد, اس کرائسس کے بعد پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کو کم از کم جو کر سکتے تھے وہ کیا, اس کو تسلیم کیا ہے, کیا برطانیہ بھی ایسا کچھ کر سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے, میں سب سے پہلے آپ ہی کی بات کی تائید میں, جنہوں نے واقعی آج کل ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا جا رہا ہے, میں آپ کو اس بتا دوں, میں جو یہاں کے اعداد و شمار ہیں اس لحاظ سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھ دیتا ہوں. میں کیونکہ زمینی گراؤنڈ پہ میری زیادہ نگاہ میں لکھنے والا آدمی ہوں, زمینی گراؤنڈس پہ میں زیادہ اس پہ یقین رکھتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ 2014 میں یہ جو ابھی جو ہمارا الیکشن ہوا ہے, اس میں برطانیہ میں ووٹرز کی تعداد جو تھی وہ 37.8 ملین تھی, 37.831 ملین تھی, اور ویلز میں 2.225 ملین تھی, اور آئرلینڈ میں 1.232 ملین. اب 2014 کے درمیان انگلینڈ 2013 کے پارلیمنٹ میں تعداد جو تھی اس میں 2% سے زیادہ ہوئی. ویلز میں 3.1% کی کمی واقع ہوئی. شمالی آئرلینڈ میں یعنی 1.2% کا اضافہ ہوا ہے. یعنی میں اب ووٹروں کا ٹرن آؤٹ بتاتا ہوں, یہاں کے جو زیادہ شمار بتاتے ہیں. اب ووٹر ٹرن اوور یہ ہے کہ اس 2016 کا جو الیکشن تھا اس میں 73.2% جو تھا وہ ٹرن آؤٹ تھا. پھر آپ کو یاد ہے کہ وہ بریکزٹ کے معاملے میں حکومت قائم نہیں رہ سکی, اور اگلے سال 2017 میں الیکشن ہو گیا, اور 2017 میں ڈراپ ہو گیا, 68% اس کا ٹرن آؤٹ رہ گیا, اور آج 2019 میں 67.3% ٹرن آؤٹ ہوا ہے, جو ابھی پچھلے ہفتے جو الیکشن ہوا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یعنی لاسٹ الیکشن کے جو آپ 60%, ان دونوں 60% جو ہے نا لوگوں نے ووٹ ڈالے. اب کیا وجہ ہے کہ یعنی 8 سالوں میں 12% سے زائد ووٹوں کی کمی واقع ہو گئی. حالانکہ ووٹوں کی تعداد میں زیادہ تعداد ہوئی ووٹرز کی, لیکن ٹرن آؤٹ جو ہے 12% کم ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ جنہوں نے اس وجہ پہ ووٹ نہیں دیا کہ انہوں نے جو ہے برطانیہ نے خاص طور پہ جو ہے اسرائیل کی اس لیے حمایت کی کہ برطانیہ دنیا کا واحد ملک ہے. باقی تو یورپین تمام مالک اسے اسلحہ دے رہے ہیں, انڈیا بھی اسرائیل کو اسلحہ پہنچا رہا ہے, لیکن برطانیہ کی تاریخ میں ہمارا جو سابقہ وزیر اعظم, یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو کہ ویپن سے بھرا ہوا جہاز لوڈڈ وہ ساتھ لے کے گیا اپنے, اور اسرائیل میں جب دورہ کیا تو پورے ویپن کے بھرے ہوئے جہاز کو ساتھ لے کے گیا. اب لوگوں جب یہ انتخاب ہو رہا تھا تو لوگوں کو باقاعدہ طور پہ اپنے فلسطینی بھائیوں کے خون ان کے چہروں پہ, ان کے ہاتھوں میں لگے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ ہم کیسے انہیں ووٹ دیں. یہ جو 12% کمی ہے اس کا مطلب نوٹس لیا ہے لوگوں نے کہ کیا وجہ ہے. ہماری ووٹر کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ 12% کی تعداد کا ٹرن آؤٹ کم ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر دوسری ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں برطانیہ کے اندر پہلی مرتبہ کرائم ریٹ ریشو بھی سامنے آئی ہے. یعنی پر 1000 پاپولیشن میں 93.6%, یعنی 100 یعنی 1000 کی آبادی میں 93 آدمی جو ہے وہ جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا ہے. یہ تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ اس کو آپ کمپیئر کیجئے, مطلب ان حالات کے دوران, مطلب یہ جو ہے جو لیبر پارٹی ہے اس میں یقین دباؤ تو بڑا ہے, اور دباؤ بڑھے گا اور بڑھے گا. اب یہ ہاں البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ جہاں 12% جو ہے ٹرن آؤٹ کم ہوا ہے, وہاں ان کو ایک یہ بھی پتا چلا ہے کہ ہمیں اتنی کنفیڈنس کبھی پہلے نہیں ملی, اتنی اس دفعہ ملی ہے, اور وہ خاص طور پہ فلسطین کے معاملے کے اوپر. اور یہ فلسطین کا جو جن ہے, یہ بے گناہوں کا جو معاملہ ہے, یہ ان کا پیچھا چھوڑے گا نہیں, یہ اس سے زیادہ بڑھے گا. اب یہ باقاعدہ طور پہ کریں گے, لیکن میرا سوال پھر سے یہ ہے, میں بہت سے میرے دوست ہیں جس سے میری گفتگو ہوتی رہتی ہے, سیاسی طور پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے عراق کے اوپر حملہ کر دیا, ٹونی بلیئر نے امریکہ کے ساتھ مل کے عراق پہ حملہ کر دیا, اور حملہ کرنے کے بعد ان کی 3000 سالہ پرانی تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا, تہذیب کو ملیہ میٹ کر دیا, 6.5 ملین لوگوں کو آپ نے دنیا سے ختم کر دیا, ان کی تمام چیزیں لوٹ لی گئیں, ان کا پیٹرول جو ہے وہ لوٹ لیا گیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس کے بعد ٹونی بلیئر صاحب پریس میں آتے ہیں, وہ سوری کہتے یہ وہ غلط اطلاع ملی تھی, ہم نے اس لیے ان پر حملہ کر دیا. آپ یہ دیکھیے وہ جو امریکہ کا وزیر خارجہ تھا جنرل کولن پاول, اس نے یو این او میں جا کے اپولوجائز کیا.
لیکن کیا یہ اپولوجائز کرنا جو ہے کیا عراق کو واپس لے آیا تک؟ کیا عراق جو تباہ جو کہ عراق عربوں کے اندر سب سے خوشحال ملک تھا کیا اس کی خوشحالی واپس آ گئی؟ آج تو وہ مانگ رہے وہاں تو آج کل کھانے کو صحیح نہیں مل رہا. وہاں پہ تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی پلج ہو چکی ہے, معذور ہو چکی ہے. آج بھی بچے وہاں پہ معذور پیدا ہو رہے ہیں اس بیماری سے. کون ہے اس کا قصوروار؟ کون اس کو ان کا گریبان پکڑے گا؟ اگر آپ کہتی ہیں کہ بھئی اب یہ جو آئے گا تو کیا آئندہ کچھ ہو سکتا ہے؟ آئندہ کبھی نہیں ہوگا جب تک مسلمان, جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے حدیث کی ہے, جب تک یہ وہن ہم پہ طاری ہے ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ قدرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. قدرت کا اصول 2-2-4 کا ہے, 2-2-5 نہیں ہو سکتے اور 2-2-3 کبھی نہیں ہو سکتے. جو قدرت کا اصول ہے وہ ہو کے رہے گا. اور جب تک اب یہ آگ آہستہ آہستہ جو ہے ان پاکستانی اور یہ مسلمان حکمران تک بھی پہنچے گی, یہ رکے گی نہیں. یہ آگ قدرت کے بھی اپنے اصول ہیں, اور قدرت جو ہے وہ قدرت کا جو انتقام ہوتا ہے وہ بڑا شدید ہے, بڑا سخت ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 38,243 پیلسٹینینز ہیو بین کلڈ سو فار, اور جو زخمی ان کی تعداد تقریباً 90,000 تک پہنچ چکی ہے. اور صرف یہی نہیں, جو آکیوپائڈ ویسٹ بینک کی صورتحال ہے وہ بھی شاید ہی ماضی میں اتنی اس کی ہمیشہ سے وہاں پر بھی فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, لیکن وہاں پر بھی صورتحال 2024 کے آغاز سے اب تک 340 سیٹلر اٹیکس کیے گئے ہیں. اور یہ بھی جو اسرائیلی فورسز ہیں, اسرائیلی پولیس ہے, ان کی معاونت سے یہ سارے اٹیکس کیے جا رہے ہیں. فلسطینیوں کو ان کی زمینوں سے محروم کیا جا رہا ہے. کچھ مزید اس کے اوپر بات کریں گے. برطانوی انتخابات اور اس کے بعد بننے والی صورتحال کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. Demanding an end to poverty, demanding an end to an unfair society, and demanding peace around the world and a ceasefire now in Gaza. What about the legal advice about arms to Israel? Well, the interesting thing on the legal advice is the ICJ judgment was an interim judgment, yes, but nevertheless binding on all member states, as is the ICC arrest warrant, and that applies to all those countries that signed the Rome Statute, including Britain. There are more anti-genocide MPs than there are Reform UK or Green Party members. What's the future? How are you going to be campaigning together? Well, we're already on this march together. We'll be having our first discussions, I guess, on Tuesday morning. Don't worry, there's going to be a significant block of independent MPs demanding ceaselessly and relentlessly peace around the world. That's our mission. In Ireland also there is a huge desire for change. Irish politics has been dominated by two parties for its entire history, and those parties have let down ordinary working people on housing, on health, on the cost of living, but also have tragically failed to impose sanctions on Israel for its criminal actions in Gaza and Palestine. So the fact that there is a real prospect of a left replacing the two right-wing parties in Ireland is a matter for great hope. But it won't happen on its own. We need to build a movement on the streets in Ireland and maintain that movement, not just in solidarity with Palestine, but also on the day-to-day issues that affect ordinary working people. Well, I think the importance of this demonstration is that this is going to be the moment where the parliamentary success of the Palestine movement meets the mobilisation on the street. We could see as we came down, Jeremy Corbyn got the most incredible reception when he joined the demonstration. The other four MPs that were elected on a Palestine ticket are here today. They're going to be speaking to the crowd. I'm sure they will get an equally enormous reception. And the story really is this, that you can go back a long time in British political history before you'll find a time where an extra parliamentary movement like the Palestine Solidarity Movement scores such a fantastic success at the ballot box.
जी हाँ, हालिया इंतखाबात के फ़ौरन बाद ये नेशनल मार्च हुआ है पैलेस्टाइन के लिए। इसमें बड़ी तादाद में एक बार फिर से बरतानवी अवाम ने शिरकत की है, सीज़ फायर का मुतालबा किया है, अपनी जो मौजूदा और नई गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी ज़ोर दिया है कि वो इस सिलसिले में जो भी किरदार अदा कर सकती है करे। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर रही हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर सहाफ़ी समीउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ ही हैं। समीउल्लाह मलिक साहब, कुछ बरतानवी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। जो नताइज आए हैं, बहुत सारे जो सर्कल्स थे वो यकीनन ये पेशगोई तो कर ही रहे थे कि लेबर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन हंग पार्लियामेंट की भी बातें सामने आ रही थी। आप ये जो नताइज आए हैं आपके लिए कितने एक्सपेक्टेड थे या आपको किसी हद तक कुछ हैरानी हुई है? मुझे बिल्कुल कतन कोई हैरानी नहीं हुई है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे जो तरीकाकार है हुकूमत को तब्दील करने का वो होता है। उन्होंने देखा कि हमने इसराइल के मामले में बहुत सी मुखाफत इकट्ठी कर ली है पब्लिक की, और उन्होंने कहा कि इसको बेहतर ये है कि इसे कैसे कम किया जाए। एक तरीकाकार होता है यहाँ पे हुकूमतों का। और उस हवाले से आप देखिए कि अभी पुरानी हुकूमत का कुछ माह बाकी थे, उसने एडवांस पहले ही उसने जो है इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। हाँ, अलबत्ता ये यहाँ के इंतखाबात की ये बड़ी खूबी है। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं, बहुत खूबी ये है कि यहाँ पे इन्होंने फौरी तौर पे जो बकायदा तौर पे जो ऐलान हुआ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जो मुख्तलिफ हल्के थे उनकी जानिब से लेबर की जीत की पेशगोई की जा रही थी, लेकिन जो नंबर है ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर है। ये शायद लेबर भी एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें। गुजारिश ये है कि मैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि मेरे लिए ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि ये तरीकाकार होता है। अगर आप, मैं वक्त नहीं है वरना मैं आपको दलाइल से इस बात बता देता कि जब भी ऐसा मामला होता है तो पब्लिक की फेस उनको निमटने के लिए हुकूमतों के हुकूमतों के चेहरे तब्दील कर दिए जाते हैं मुख्तलिफ तौर के ऊपर। आप देखिए ना, यानी जब अभी लेबर हुकूमत में नहीं आई थी, उसके लीडर ने खुला यहाँ पे इसराइल की हमायत की थी बाकायदा तौर पे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? क्योंकि जो करंट हुकूमत होती है उसमें ज़्यादा बोझ इसलिए आ गया था कि जैसे मैंने आपसे कहा कि ये बरतानवी हुकूमत की हिस्ट्री का ये पहला मौका है कि कोई वज़ीर आज़म जाए, असली से भरा हुआ जहाज साथ लेके जाए और उसे मिलने के लिए जाए। असला जाता है, असला सप्लाई किया जाता है, अलग से होता है, रूटीन बनती है। अब आप ये देखिए कि यहाँ के जो मगरब के ज़मीर का ताल्लुक है, जान को भी जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने कल ही बयान दिया है। उसने कहा कि हमें इसराइल के अंदर हमें कुछ नजर नहीं आया कि इसराइल ने कहीं इंसानी हदूद की हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। आप अंदाजा कीजिए, क्या दिन की रोशनी को रात की स्याही में तब्दील करने की बात भी की उसने। मतलब सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अखबारों ने जब उसमें बयान उसमें जोर डाला तो वो स्टेज छोड़ के चला गया। बात तो ये है कि अब बरतानिया जो है वो तो अमेरिका की मर्जी के बगैर काम नहीं करता, या अमेरिका बरतानिया की मर्जी के बगैर काम नहीं करता। ये पीछे से सब एक है। अगर इनके लिए जंग बंदी कराना कोई मसला है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इनकी एक कॉल के ऊपर बंद हो सकता है। यह आपको याद होगा, मैंने पहले भी तारीखी तौर पर सवाल किया था कि 67 वर्ष पे मुहित खत था बरतानिया के वजीर आजम का जब इसराइल बनाया गया। उसके अंदर इसराइल उसका लफ्ज बन गया 67 वर्ड्स क्रिएट इजराइल। और वो बकायदा तौर पे आप जिस चीज को खुद ने बनाया हो उसके खिलाफ हम कैसे करेंगे? अब जहां फसाद की जड़ इन्होंने खुद रखी हो। मतलब बहरहाल ये बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं आपके चैनल पे नहीं कर सकता, क्योंकि फिर चैनल को भी बहुत सी मुश्किलात दरपेश आ जाएंगी। लेकिन हकीकत तारीफ अपनी जगह मौजूद है। अब आप चंद दिन पहले आप देखिए चैनल 4 पे जो डॉक्यूमेंट्री चली है उसने बता नहीं दी है सारी बातें। ये कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि आप ये देखिए कि इराक को तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, उसका तेल लूट लिया गया, और इराक के बहाने कुवैत और सऊदी अरब से $137 बिलियन तावान ले लिया गया। आज उनके अड्डे भी मौजूद है वहां पे। क्या हुआ? खुद इन्होंने सॉरी की। टोनी ब्लेयर ने क्या यहाँ प्रेस के सामने सॉरी नहीं की? उसने कहा कि हमें जो हमारी जो मालूमात थे वो गलत निकली। क्या जॉन कर्बी ने यूएनओ के अंदर सॉरी नहीं की? मतलब जनरल पावल ने सॉरी नहीं की? तो मुझे बताइए, क्या उस सॉरी के बाद इराक बन गया? उसकी सिविलाइजेशन वापस आ गई? उसके 6 मिलियन जो लोग दुनिया सफा हस्ती से मिटा दिए गए, क्या वो वापस आ गए? आज जो बीमारियां वहां पे चल रही हैं, बच्चे माजूर पैदा हो रहे हैं, क्या वो उस पर काबू पाया जा सका? इस सारे बड़े अजीम नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन? यही लोग तो हैं। अगर आज अब ये बयान देते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूं इनकी बातों के ऊपर?
میرا تجربہ بڑا تلخ ہے, میں اس آگ سے کئی دفعہ ہاتھ جلا چکا ہوں. میں کیسے یقین کروں ان باتوں کے اوپر جب تک مجھے ہوتا ہو کچھ نظر نہ آئے. یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں اس دنیا کے اندر. یہ دنیا بڑی سمٹ کے ایک اسمال ولیج بن چکی ہے. ہر چیز سوشل میڈیا نے آپ کے سامنے 1 منٹ کے اندر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. اگر یہ اسرائیل کو یعنی اگر یہ جنگ بندی کرنا چاہیں, آپ نے کہا 2 ریاستی حل کا معاملہ سامنے آیا ہے. میرا بیٹا وہ تو 28 سال سے 1996 میں یہ معاملہ آیا تھا 2 ریاستی حل کا. کیا اس کو بعد بنا؟ 28 سال کے بعد 11 ریزولوشن بھی پاس ہوئی. کیا اسرائیل نے ایک بھی ریزولوشن مانی؟ بجائے اس کے تو ماننے کے, درستی ماننے کے, اس نے اپنی 23 نئی بستیاں وہاں پہ قائم کر لی وہاں پہ. اب یہ غزہ جو ہے, اب غزہ کے اوپر بغیر طور اسے بھی اسرائیل میں یہاں بھی بستیاں یہودی کھڑی کر دی جائیں گی. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ اسی ملبے کے اوپر جو ہے ارب لوگ جو ہے ان کی مدد کریں گے, اور اربوں سے مدد لے کے جو ہے یہاں پہ بستیاں تیار ہوں گی, جہاں پہ مکس آبادی کی جائے گی. کچھ اگر 20 گھر یہودی کو بنائے جائیں گے, 1 گھر جو ہے اربوں کا بنا دیا جائے گا اس میں کرنے کے لیے, دبانے کے لیے. یہ ساری پالیسی انٹرنیشنل طور پہ چل رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ سارا معاملہ ایسا. لیکن یہ ہے کہ آدمی, میں نے جیسے والے کہا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. آدمی یعنی یہاں پہ جو ظلم کی آپ ظلم کی تو حد ہو گئی ہے. اب تو ہمارے پاس الفاظ باقی نہیں رہے کہ بھی ظلم کے بارے کو ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو لوگ ظلم میں گھر کر جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں برطانیہ کی جو آبادی ہے ان کو اس پتہ نہیں؟ آبادی تو ہمارے ساتھ ہوتی ہے. ہم جب جلوس کئی دفعہ میں شرکت کی ہے یہاں پہ, جو مظاہرے ہوئے, جو مظاہرے ابھی آپ دکھا رہی تھی, میرے ساتھ کئی اسرائیلی یہودی میرے ساتھ تھے اس مظاہرے کے اندر. وہ خود اس بات کو کنڈیم کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بربادی دیکھی ہوئی ہے ہمارے بڑوں نے, سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر میں بربادی دیکھی ہوئی. ہم نہیں چاہتے کہ ہم نے یہ بربادی پھر دوبارہ ہو. اور آج ہم اس آپ کے جلوس میں اس لیے شامل ہیں کہ اسرائیل کو اس ظلم سے روکا جائے. تو کیا روکا؟ ہم تو اپنے تئیں جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو جو رسول اللہ کی حدیث سنائی, کچھ جو ہمارے پاس طاقت ہے وہ ہم کر رہے ہیں. آپ کے پاس یہ طاقت ہے کہ آپ پروگرام کر لیں میرے ساتھ, ہم پروگرام کر رہے ہیں. جلوس کا معاملہ وہ ہم کریں گے. قانونی طور پہ جو ہمارے پاس اختیار ہے, ہم اس ملک میں رہ کے کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں تو لے نہیں سکتے. ہم لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, عملاً طور پہ ایسا کام کر سکتے ہیں جو قانون کے دائرے میں رہتا ہو کر سکتے ہو. لیکن جو زمینی حقائق ہے وہ تو اس کے اور طرف چل رہے ہیں. اور اب خدا کرے, میں اللہ کی طرف سے معاملات کے وقت کے تبدیل ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. ایسا تبدیل ہو جائے وقت, خدا کرے کہ ایسا معاملہ آ جائے. جی, آکیوپائڈ ویسٹ بینک کی ایسٹ یروشلم کی اگر بات کی جائے, وہاں پر بھی ظلم و ستم تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا ہوا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ غزہ کی صورتحال یا غزہ کی نیوز آ جاتی ہے, ہیڈ لائنز وہاں کی چل جاتی ہے, آکیوپائڈ ویسٹ بینک کے کو اگنور کیا جا رہا ہے. ٹوٹلی وہاں پر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. آگے سے آگے جو سیٹلمنٹس ہیں وہ جاری ہیں. لوگوں کو ان کے گاؤں دیہاتوں, املاک, زندگی, عزت, ہر چیز سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے اوپر کسی کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے, کیونکہ غزہ آبویسلی غزہ سے کمپیئر کیا جائے تو بڑی ٹریجڈی ہے. لیکن وہاں پر جو فلسطینیوں کے ساتھ ایسٹ یروشلم میں یا آکیوپائڈ ویسٹ بینک میں ہو رہا ہے, اس کے اوپر کیوں عدم دلچسپی ہے؟ اور ہم یونائٹڈ نیشنز کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, لیکن وہ ادارہ جو مسلمانوں نے اپنے لیے بنایا تھا, OIC یا عرب لیگ کی اگر بات کی جائے, ان کے تو اب اجلاس بھی نہیں ہوتے, وہاں سے تو اب لپ سروس بھی نہیں آ رہی. یہ کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے مسلم کمیونٹی کے لیے. میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا نا کہ کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر میں پہن رکھے ہیں دستانے. بات یہ ہے, مجھے ابھی اگر آپ اجازت دیتے مجھے غالب کا ایک کتاب یاد آ گیا کہ بیاں کیا کیجئے بیداد کاوش ہائے مشگاں کا, کہ ہر ایک قطرہ خون دانا ہے تسبیح مرجان کا. دکھاؤں گا تماشا دی اگر فرصت زمانے نے, میرا ہر زخم دل تخم ہے سروے چراغاں کا. معاملہ تو یہاں یہ ہے بیٹا. اب مجھے ساری تکلیف تو یہ ہو رہی ہے کہ میں جن کو اپنا مسلمان ہونے کی ناطے جو ہے اپنا لیڈر سمجھتا ہوں, اپنا بڑا سمجھتا ہوں, وہ کیا کر رہے ہیں. میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وسائل سے محروم رکھا ہے؟ نہیں. دنیا کی سب سے بڑی باوسائل قوم مسلمان ہیں, ان کے پاس پیٹرول ہے, سونے کے ذخائر موجود ہیں, ٹریلینز ڈالرز کی ان کے پاس معدنیات ہیں, تو ہر چیز موجود ہے, لیکن استعمال کون کر رہا ہے, کن کے پاس ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ہمارا جو پیٹرول ہے اس کے پیسے کہاں جمع ہوئے ہیں؟ امریکہ کے بینکوں میں. امریکہ کا بینکوں سے کون استعمال کر رہا ہے؟ وہاں کی جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ اسلحہ بنا رہی ہیں. وہ اسلحہ کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اسرائیل میں استعمال ہو رہا ہے. وہ اسلحہ اسرائیل میں کہاں کس کے اوپر استعمال ہو؟ مسلمانوں کو استعمال ہو رہا ہے.
مجھے آپ یہ بتائیں ایک تاریخ کے ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے ساری دنیا کے اندر مجھے بتائیں کون سا ایسا کوئی خطہ آپ کو ملا ہے جہاں پہ کسی غیر مسلم پہ کوئی ظلم ہو رہا ہوا ہو, عیسائی پہ ظلم ہو رہا ہوا ہو؟ بتائیے مجھے, نام لے کے بتائیے, کہیں نہیں ملے گا. مشرقی تیمور کی بات چلی انڈونیشیا میں, اور دیکھیے کہ حالانکہ چھوٹے معمولی سے جزیرے تھے ملواتے ہوئے, اور انہوں نے 1.5 سال کے اندر اس تیمور کو الگ کر کے اس نیا عیسائی ملک کو کھڑا کر دیا. وہاں پہ مشرق وسطیٰ کے اندر وہ فارس کے اندر وہ بنا کے رکھ دیا, ان کے سینے پہ منہ دلنے کے لیے بنا کے رکھ دیا. جس طرح عربوں کے درمیان انہوں نے ایک بنا دیا, اسرائیل بنا دیا, اسی طرح انہوں نے اس تیمور کو بنا کے رکھ دیا. آپ کے لیے تو یہ ہو رہا ہے. فلپائن کے اندر کام شروع ہوا تھا, مسلمان مورو اٹھے تھے. اب بتائیے کیا کسی نے آج تک مورو کا نام سنا ہے؟ کہاں گئے مورو؟ تباہ و برباد کر دیے. بہت اتنا مہلک اسلحہ استعمال کیا گیا ان کے خلاف, ان کی خوشی اتنی بڑی گئی کہ لوگوں کو پتہ ہی اس بات کا. اور بہت سی چیزیں ہیں مطلب میں کیا کہیں, اگر میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو کیا یہ اسلامی ممالک کے جو لوگ ہیں کو نہیں پتا؟ ہمارے ہاں پابندیاں بہت زیادہ ہو گئی. ہمارے ہاں جو نام لیتا ہے اس کا نام ختم کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں ظلم کے خلاف سر اٹھاتا ہے اس کا سر قلم کر دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں جس ظلم کے بارے میں وہ لکھتا ہے اس کا ہاتھ قلم کر دیا جاتا ہے. یہی تو ہمارے ہاں علم ہے, یہ تو ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا ہے. آپ کہاں پہ انصاف مانگیں گے؟ ہاں اس کے لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہمارا اپنا قصور یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا تھا کہ اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام دو. ہم نے اللہ کے رسی کو تو مضبوطی سے نہیں تھاما, ہم نے جو ہے یہ جو غیر ملکی اغیار جو تھے, استعمار جو تھا, ان کے دامن, ان کا پاؤں کو ہم نے مضبوط سے پکڑ لیا. اور وہ پاؤں پکڑنے کا تیز یہ ہے کہ آج اپنے پاؤں کے نیچے ہمیں وہ کچل رہا ہے. اللہ کی یہ سنت ہے. اللہ جو ہے, اللہ تو رب العالمین ہے, تمام عالمین کا رب ہے, تمام عالمین کا رب ہے. جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں, وعدہ توڑ دیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے, آپ مجھ سے, میں آپ سے ایک وعدہ کروں, وہ توڑ دوں, پھر وعدہ کروں, پھر توڑ دوں, پھر وعدہ کروں, پھر توڑ دوں, تو کیا پھر آپ چوتھی پانی کو ہم مجھ سے اعتبار کریں گے؟ میں نے توبہ کی, پھر توبہ کی, توبہ کر کے توبہ توڑ دی, میری اس توبہ سے توبہ کر اٹھی. یہ تو ہمارا حال ہے, یہ تو ہمارا عالم ہے. ہمارا یہ کہنے کا مطلب ہے کیسے ہم کہیں گے مطلب کیسے ہماری دعائیں قبول ہوں؟ مجھے یہ بتائیے. ہمارا مال حرام کا ہو, ہمارا کھانا پینا حرام کا ہو, ہماری سازشیں غیار کے ساتھ. ابھی آپ, میں نام نہیں لینا چاہتا, عرب ممالک کے جو بڑے بڑے جو برج بنے ہوئے ہیں مطلب وہاں پہ باقاعدہ طور پہ نہ صرف آپ کیا اسرائیل, ٹرمپ نے اپنے دور حکومت میں کیا اسرائیل کی نئی تاریخ رقم نہیں کی. اس کا جو یہودی نژاد جیرالڈ جو اس کا داماد تھا, کیا اس نے کیا کام کیا؟ ہم سب جانتے ہیں. آپ, میں اس لیے کہا نا کہ آپ کا چینل وہ نہیں اٹھا سکے گا حقائق کا, اس کی مجبوریاں ہیں. لیکن آپ میری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, وہاں پہ بہت سی چیزیں باقاعدہ حقائق لکھے ہوئے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ, بڑا ڈیٹیل میں آپ نے اس مسئلے کے اوپر بات کی ہے. جو حقائق ہیں وہ ہمارے ویورز کے سامنے لے کر آئے. آخر میں چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی میسج دینا چاہیں, محرم کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے, کیا ہمیں سبق ملتا ہے, کیا ہمیں سیکھنا چاہیے, اس کے اوپر اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں. بات یہ ہے کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ محرم آتے ہی ہم سارا ملک جو ہے, اللہ, سارے مسلمان اللہ کے فضل حسینی بن جاتے ہیں. ہر بات سے اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اس بات پر ساری قوم کا, ساری دنیا کا اتفاق ہے کہ حسین ہمارے. تو پھر کیوں نہ ہم آج ایک فیصلہ کر لیں کہ آج کے بعد جو طرز حکومت, جو انداز زندگی, جو اسلوب اور روشن وکوش حضرت حسین نے چھوڑے ہیں, ہم اس سے انحراف کر کے کسی فرقہ پرستی یا کیمرزم, سوشلزم اور باقی جو ہم نے بنائے ہیں اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں آئیے آج کے دن اس محرم میں عہد کر لیں کہ حضرت حسین نے جن عظیم مقاصد کے لیے قربانی دی, ان مقاصد کو ہم اپنا شعار بنائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان مقاصد پر کوئی نہیں دیکھتا, صرف اپنے مفاد کے حصول کے لیے نام لیے جاتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شہادت اگر نعمت ہے یا مصیبت ہے, یہ سوچیں. اگر شہادت مصیبت ہے تو رویا جائے گا, ماتم کیا جائے گا, پیٹا جائے گا. اگر شہادت نعمت ہے تو خراج تحسین پیش کیا جائے گا. شہادت یقیناً نعمت ہے, اور میرے رب کا فرمان ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ نہ کہو, ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. شہادت مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت, نہ کشور کشائی. تو یہاں سے پہلے کیوں نہ شروع کریں, آج طے کر لیں کہ شہادت کے دن سے پہلے سوگ منانا ہے یا بعد میں. پہلے منانا ہے تو کتنے دن پہلے شروع کریں, اور بعد میں کتنے دن تک لے جانا ہے یہ بھی طے کر لیں.
اسلام کی تاریخ تو شہیدوں خون سے رنگین ہے. کیا تاریخ اسلام میں ایک ہی امام مظلوم حضرت حسین ہے؟ نہیں. آپ کو اسی تاریخ میں حضرت عثمان غنی جیسا مظلوم بھی نظر آئے گا کہ جن کی حکومت 44 لاکھ مربع میل پر تھی, جن کے در اقدس پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حکم پر حضرت حسن حضرت حسین پہرا دیتے رہے. بالکل, بہت شکریہ, آپ نے بڑا پیغام دیا کہ ہمیں ان کے جو افکار ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے,